کسی نے یوں کہا کہ زنا ایک قرض ہے، اگر کسی نے زنا کیا تو گھر سے کوئی عورت، بہن یا بیٹی وغیرہ اسے چکائے گی، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ اگر ہماری بیٹی نے، بہن نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، کیا کسی اور نے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زنا کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے لیے زنا کے معاملات آسان کر دے، یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کسی کی سزا کسی کو نہیں دیتا، یاد رکھیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے، بالکل غلط۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا باپ شرابی ہے، بیٹا بھی دیکھ کے شرابی بن گیا، اس پر اگر آپ نے کہا کہ باپ کے اعمال کی سزا ہے یہ کہ دیکھو باپ کو دیکھ کر اس نے ایسا کیا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر بچے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، باپ شرابی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ میدان محشر کے اندر بچوں کی گرفت ہوگی، یا بچہ ضرور شرابی بنے گا ایک دن کیونکہ باپ شرابی تھا، یا باپ اگر رشوت خور ہے اور وہ جیل میں بند ہو گیا تو بچہ بھی ضرور ایک دن جیل میں بند ہوگا کیونکہ باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ زنا والی بات بالکل جس نے بھی کہی بالکل غلط کہی ہے، اور یہ شریعت پر افتراء ہے، جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ یہ امور ایسے ہیں کہ جن کی خبر یا تو اللہ دے گا قرآن عظیم میں جیسے ہوتی، یا اللہ تعالیٰ کے بتائے سے اس کے رسول، یا رسول کے بتائے ہوئے پر قیاس یا اجتہاد وغیرہ کر کے علماء اسلام بیان کرتے، اور ہمارا اسلام مکمل طور پہ ان چیزوں کے بارے میں خاموش بلکہ ان کا رد کرتا نظر آتا ہے۔ لہٰذا ایسے جس بھی بھائی نے یہ بات کہی اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آئندہ شریعت پر اس طرح افتراء نہ کرے۔ ایک شخص نے کہا کہ میری سسٹر ان لا تھی سالی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی یعنی میری بہن چاند سے زیادہ حسین ہے، تو بہنوئی صاحب نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اسے 3 طلاق۔ بیوی بھی وہاں موجود تھی، اب کیا حکم شرع ہوگا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جی چاند تو بہت زیادہ حسین ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو چلے میری بیوی کو 3 طلاق۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چاند تو حسین ہے ہی نہیں، یہ تو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ایک سیارہ ہے، سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے تو پھر اس پہ نور پیدا ہوتا ہے، اس کی مٹی ایسی ہے کہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ چمکتی ہے اور اس کا ایک نور نظر آتا ہے، ورنہ اگر سورج کی روشنی نہ پڑے تو چاند اندھیرا ہے بالکل۔ اسی لیے جب روشنی کم ہوتی جاتی ہے یا زاویہ بدلتا ہے تو چاند چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ کیوں چھوٹا ہوتا ہے؟ باقی سارا اندھیرے میں کیوں چلا جاتا ہے؟ ایک چھوٹا سا حصہ کیوں چمک رہا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ سورج کی روشنی وہاں پر پہنچتی ہے۔ تو چاند میں تو کوئی حسن نہیں ہے۔ اگر اس لڑکی نے کہا کہ میری بہن چاند سے زیادہ حسین ہے تو میرے خیال میں یہ بات کوئی بیجا نہیں تھی، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر چاند سے زیادہ حسین ہے 3 طلاقیں، تو ہمارے نزدیک یہ تینوں طلاقیں ہو گئیں، کیونکہ حقیقت پر بھی پرکھا جائے تب بھی ایسا ہے، اور حقیقتاً اکثر ایسی ہوتا ہے کہ یہ حقیقت کو پیش نظر رکھ کر نہیں کہتے، محاورتاً کہا جاتا ہے، اس صورت میں بھی بہرحال تینوں طلاقیں فوراً واقع ہو گئیں۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بات تو چل رہی تھی چاند کی، بیوی کی، اس کے حسن کی، یہ طلاق بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ ہمارے لوگوں کو بھی شوق ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کا، خواہ اس طرح کی بات کرنے کا کہ اگر ایک ماحول گھر میں اچھا بنا ہو تو ضرور اس ماحول کو کسی خطرناک صورتحال میں تبدیل کرنا، اپنے آپ کو صدمے میں، پریشانیوں میں، ڈپریشن میں مبتلا کرنا۔ اب بھرا چلتا ہوا گھر تباہ کر دیا ایک صاحب نے اپنی جہالت کی بنا پر، اب روتے رہیں سر پکڑ کر، اور اب بھاگتے رہیں کہ جی اس کا کوئی جواز کا فتویٰ دے دیں۔ مفتی صاحب کا تو قول اچھا نہیں لگے گا کیونکہ خلاف جا رہا ہے، اب کسی سے بھی لے کر اور بس گھر بس جائے۔ تو آپ نے کیا کیوں تھا ایسا؟ تو اس لیے میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں خدا را اس طرح کے شرعی معاملات میں اپنی ننھی سی عقل کو استعمال کر کے تجربات نہ کریں کہ پہلے کر لیا، اب یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح ہے کہ نہیں، اب جا کے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں، تو یہ خطرناک ہوتا ہے۔ بعض وقت ساری زندگی ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا، نعمت الہی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ بہت سی عورتیں آج کل آن لائن سوٹس وغیرہ فروخت کر رہی ہیں، بناتی ہیں، پھر آن لائن ان کو سیل کرتی ہیں۔ اب بعض اوقات کہتی ہیں عورتوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اونچی یعنی ٹخنوں سے اونچی شلوار، وہ کہتی ہیں آج کل اس کا فیشن ہے، تو اگر اس طرح کی شلواریں آن لائن بیچی جائیں تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ دیکھیں بالکل ہوگی، کیونکہ ٹخنوں سے اونچی شلوار کا استعمال 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ عورت پہن کر باہر نکلے جس کی وجہ سے ٹخنوں پر غیر مرد کی نگاہ پڑے ستر کے اوپر، یہ گناہ ہے۔ لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ عورت باہر نہ نکلے
وہ ایسی شلوار اپنے گھر میں پہنے اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے، اپنی تسکین کے لیے، یا گھر میں جیسے خواتین آتی ہیں تو ان کے سامنے پہن کے بیٹھے گی. یعنی اس شلوار کا بھی ایک پازیٹیو استعمال بھی ہے اور ایک نیگیٹو یوز بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے انجام کے بارے میں بے فکر ہو کے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جب دونوں پہلو آ گئے تو پھر آپ کے لیے سیل کرنا بالکل جائز ہے، ورنہ تو پستول بیچنا ہی غلط ہوگا. اگر کوئی اپنی حفاظت کے لیے رکھ رہا ہے اور ایک اسی ٹٹی سے موبائل چھینتا ہے تو کیا سب جو اسلحہ ڈیلرز ہیں وہ اسلحے کو بند کر دیں؟ کیونکہ بے اسلحے کا منفی یوز بھی ہوتا ہے، ایسی چھری کا ہوتا ہے اور دیگر بے شمار چیزیں، گاڑی کا بھی مس یوز ہوتا ہے، بہت سے روبری کے لیے استعمال کرتے ہیں، بہت سے اپنے ویسے استعمال کرتے ہیں. تو کیا صرف اس خیال کے پیش نظر کہ اس کو غلط یوز کیا جائے گا گاڑیاں بنانا یا سیل کرنا بند کر دیا جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. تو آپ بالکل، کوئی ہماری بہن جو بیچنا چاہتی ہیں بس وہ برائی میں تعاون کی نیت نہ کریں اور وہ سیل کریں، اس میں فی نفسہ ہی انشاءاللہ کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا.